اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں نے جماعت الدعویٰ کے فنکشن میں اے پی سی کی بدرتی میں مختصر ترین بات کی تھی. آج بھی میں مختصر ترین گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں مشہور ہوں. جنرل صاحب نے مجھے حکم دیا اور مجھے ابھی یہاں سے کراچی جانا ہے اور مولانا سمیع الحق صاحب کے بزرگوں سے بھی میرا مولانا عبدالحق صاحب سے رشتہ تھا اور مولانا عبدالرحمان صاحب کے بزرگوں مولانا مفتی محمود صاحب سے بھی میری جو قربت تھی وہ ڈھکی چکی تھی. میں چاہتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے فرمایا کہ یہاں سیاست پر بات نہیں ہوگی. جس ہوٹل پر لکھا ہو کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرے وہاں سب سے زیادہ سیاست پہ بات ہوتی ہے. اور یہ جتنے مجھ سے میرے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں, جتنے صاحب مقتدر شخصیتیں بیٹھی ہیں, اگر ان میں سے سیاست نکال دی جائے تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا. نہیں سر, میں انتخابی سیاست کی بات نہیں, میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں صحیح لیکن اتنا نہیں ہوں. ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے 35,000 روپے. اس نے کہا آپ کی پوچھی ہے, صاحب کی نہیں پوچھی. کہتا صاحب کی نکال دوں پیچھے رہ 5,000 جاتا ہے. اگر میری تقریر سے آپ سیاست نکال دیں تو پیچھے مجھے پھر گیٹ کے باہر کھڑا کرنا پڑے گا کہ ٹک مار کرو کون آ گیا کون نہیں آیا. حضرت ہم سب فوج کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اے پی سی کی بھی مولانا منور صاحب سے میں جا کے ان کے دوزانوں ہو کر بھی میں نے گزارش کی ہے, ساری قوم فوج کے ساتھ ہے. اے پی سی کا مقصد بھی یہی تھا. سب نے کہا نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان تک, عمران خان سے لے کے شیخ رشید تک کہ ہم فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ ہیں. لیکن کیا فوج عوام کے ساتھ ہے؟ اور جنرل صاحب میں بہت طفل مقدم ہوں. اس ملک کو باہر سے کسی سے خطرہ نہیں ہے, اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے. خدا کے لیے امریکہ ناپاک قدم رکھ کے بتائے, کہیں باجوڑ, کٹلان, سخا کوٹ اور کسی علاقے میں قدم رکھ کے بتائے, یہ قوم وہ نصیحت دے گی کہ لوگ بھول جائیں گے ویتنام, بھول جائیں گے لوگ ویتنام. اور گستاخی میں آپ اسی پہ ختم کر دوں. حافظ سعید صاحب میرے بہت محسن ہیں, میرے بزرگ ہیں. میں کیا ساری دنیا ان کو سلام پیش کرتی ہے, لیکن قوم کو کہیں یہ 600 ٹرک آ رہے ہیں روز مرچوں کے اور پیاز کے انڈیا سے اور ہلدی کے, اور پان سپاری کھا رہی ہے قوم. میرا مطلب ہے کھائیں گے ہم ان کا پیاز تڑکا لگا کے اور پھر تو صورتحال بڑی مختلف ہوگی. پہلے یہ کام بھی بند کریں, یہ کام جو ہے. اور انڈیا سے حافظ صاحب, یہ جہاں حافظ سعید صاحب جیسے مجاہد ملت اور مجاہد اسلام موجود ہوں, انڈیا کبھی یہاں کھیلنے کی جرات نہیں کر سکتا. وہ کوشش کرے گا یہ جو کچھ رہے انڈیا کے اس علاقے کے اس طرف رہے, ورنہ اسے پتا ہے کہ انڈیا کے اندر کہیں پاکستان بن جائے گا. انڈیا کو پتا ہے کہ اب یہاں لوگ خوشحال, بہادر, شہید اور جان پہ کھیلنے والے ہیں, وہاں نڈھال, بے بس, مرے ہوئے مردار جیسے لوگ ہیں. جب یہ خوشحال, بہادر اور شہادت کے جذبے سے سرشار مل گئے تو پھر کئی پاکستان وہاں بن جائیں گے. اتنے وہ بے وقوف نہیں ہیں, آپ کو مرچیں ہلدی پہ لگائے رکھیں گے, یہی کھائیں اور پیاز کھائیں. اور میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. سارے آپ بہت بزرگ ہیں, بہت صاحب علم لوگ ہیں. کسی نے یہ کہا کہ ہم شمالی وزیرستان نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جائیں گے, تاریخ کا فیصلہ ہم خود کریں گے. لیٹس بی آنسٹ, جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اسے اوپنلی ڈسکس کریں. ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب پوری کوشش کی ہے لوگوں نے, ایک سیکنڈ بلاک کی ضرورت ہے اس ملک کو. اگر امریکہ سے باہر نکلنا ہے تو کوئی روس, چین, ایران, پاکستان, بے شک کوئی اور ملک بھی لے لیں, ایک بلاک کی ضرورت ہے. اور آپ کوشش کریں کہ امریکہ کو راستہ دیں نکلنے کا, ورنہ امریکہ کی یہ بہت بری عادت ہے, وہ جاتے جاتے پڑوسیوں کو بھی ہاتھ دکھا کے جاتا ہے. یہ اس کی تاریخ ہے, یہ اس کی تاریخ ہے کہ جس ملک سے وہ جاتا ہے اس کو بھی وہ سزا دے کے جاتا ہے. اور ڈک چینی جو فارمولا تھا ڈرونز کا, ڈک چینی جب آئے تھے کہ ہمیں اوپن ونڈو دی جائے فار ڈرون اٹیکس, وہ موجودہ حکومت نے دیا ہے. سوری ٹو سے, میں نہایت رسپانسبلٹی سے اتنی دینی قوتوں کے آگے بیٹھا ہوں, خود میں چھوٹا گناہگار آدمی ہوں,
میں ان اسلام کی اتنی مختصر شخصیت کے سامنے کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ ڈکشنری فارمولا جو ہے موجودہ دور میں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرون نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن توپ خانہ بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ توپ خانے کے 10 میں 5 گولے ٹھیک نکلتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں جنرل بی صاحب کا توپ خانہ تھا یا انفینٹری تھی کہ آرمڈ کور تھا، آرمڈ کور کے بھی 10 میں سے 5 ٹینک ٹھیک لگتے ہیں، 5 گولے ٹھیک نہیں لگتے۔ چلے جی جنرل صاحب کے 8 ٹھیک لگتے ہوں گے، 2 بے گناہوں کے گھر میں جا کر ضرور لگتے ہیں۔ سو دی کوشچن از کہ آپ اصل مسئلے کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست پر بات نہ کی جائے۔ سیاست جو ہے جب تک اس کی لائن اور لینتھ ٹھیک نہیں ہوگی، قوم کی فکری سوچوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو اس ملک میں، ابھی جنرل صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ وہاں لڑائی ڈیموکریسی اور شریعت کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہاں اکثریت رائے ان لوگوں کی ہے جو شریعت کو، کالا کالا رسول اللہ کے علم کو بلند دیکھنا چاہتی ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ظالم اور مظلوم میں سے ہم نے ظالموں کے ساتھ ہونا ہے یا مظلوموں کے ساتھ ہونا ہے، چوروں کے ساتھ ہونا ہے یا چوکیداروں کے ساتھ ہونا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ ہونا ہے یا پہرے داروں کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے ملک لوٹنے والوں کے ساتھ ہونا ہے یا ملک کو زندہ رکھنے والوں کے ساتھ ہونا ہے۔ سارے لوگوں کو آپ لے کے جائیں گے تو نیب کا چیئرمین ہی نہیں کبھی بن سکے گا، کیونکہ وہ پسند ہی کسی کو نہیں آئے گا کہ اے کو آئے گا تو بی کو۔ سو کائنڈلی مائی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یا ہاتھ آسمان پہ لگا لیں یا پاؤں زمین پہ لگا لیں، اکٹھا کرنا سب کو تو حکومت کے خلاف کرو، ان سے جان چھوٹ گئی تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں نے کوئی انتخابی بات نہیں کی۔